انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دوسری اپنی مصروفیات چھوڑ کر دوسرے کاموں سے دستبردار ہو کر اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کے جذبے سے بیٹھے ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، دوسرے کاموں میں مشغول ہوں گے، بہت سے اس میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد اسی کے گھر میں بیٹھ کر اسی کی باتیں سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، انہی 2 آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا، ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا، اور ان لوگوں سے مراد پچھلی قومیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا الا، مگر اس بات کا کہ لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور وہ عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے کریں، یعنی اللہ کے لیے کریں۔ حنفاء، ہر طرف سے کٹ کر، اپنا تعلق ختم کر کے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ صرف اور صرف اسی کی بندگی کریں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں پڑھیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہی جو دین ہے یا جو حکم دیا گیا، یہی دین منزل تک پہنچانے والا ہے، اور یہی دین اس امت کا ہے جو امت صراط مستقیم پر ہے۔ گویا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو قومیں آئیں ان کا کام صرف بندگی کرنا تھا، صرف عبادت کرنا تھا، دعوت کا کام ان کے ذمے نہیں تھا، تبلیغ کا کام ان کے ذمے نہیں تھا، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ان کے ذمے نہیں تھا۔ ان کو اپنی ایک ذاتی زندگی گزارنا تھی، اور اس میں خاص طور پر 2 عبادتوں کا ذکر ہے، ایک نماز، ایک زکوٰۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت 2 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو بدنی کہی جاتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو مالی کہی جاتی ہے۔ آپ اگر پورے اسلام کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو عبادتیں 2 طرح کی اس میں آپ کو ملیں گی۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ہمارے جسم سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق پیسے سے ہے۔ نماز، اس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن بدن کا استعمال ہوتا ہے، کس طرح جھکنا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے، کیسے سلام پھیرنا ہے، کہاں پر نیت باندھنا ہے، زمین پر ہاتھ کہاں پر
ٹیکنے ہیں، نظر کہاں پر رکھنی ہے. یعنی جسم کے اکثر اعضاء نماز میں استعمال ہوتے ہیں. دل بھی استعمال ہوتا ہے کہ دل میں نیت کی جاتی ہے، دماغ کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں یکسوئی پیدا کی جاتی ہے. زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے. ٹھیک، اس میں کیا لگتا ہے؟ ہمارے جسم کا استعمال نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا نکال کے دے دیا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں جو جسمانی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، جیسے کہ حج. آپ کا جسم بھی استعمال ہو رہا ہے، محنت اور مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ لاکھوں روپے ٹکٹ پر، قیام پر خرچ بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر دیکھیں تو ہماری یہ دعوت یہ مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. آپ سفر کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنی جیب سے آپ کھانا کھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جتنی بھی ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں وہ کس کے پیسے سے کرتے ہیں؟ اپنے ہی پیسے سے، کیونکہ اس میں چندہ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تبھی تو آپ سفر کر پا رہے ہیں، تبھی تو آپ کھانا کھا پا رہے ہیں، تبھی تو آپ کہیں قیام کر پا رہے ہیں. اور دوسرے دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت کیا ہوا؟ زبان کا استعمال کر رہے ہیں. کہیں بیٹھ کر دعوت دیں گے، بول کر دعوت دیں گے، لکھ کر دعوت دیں گے، تو جسم کا بھی استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ سفر میں جسم بھی لگ رہا ہے. بھئی آپ جائیں گے تو کوئی آپ کو اٹھا کے تو بٹھا نہیں دے گا، آپ کو چلنا بھی پڑ رہا ہے، آپ کو سامان بھی لادنا پڑ رہا ہے، آپ کو ٹرین پہ چڑھنا بھی پڑ رہا ہے، ٹرین سے اترنا بھی پڑ رہا ہے، جاڑے میں پورا بستر بند لے کر چلنا پڑ رہا ہے، کھانے پینے کے سامان لے کے آپ کو جانا پڑ رہا ہے. تو آپ کا جسم بھی استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے. تو دعوت یعنی عبادت کے اس فرق کو بھی سمجھتے چلیے کہ یہ وہ عبادت ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اسلام کے پھیلانے کی، نشر و اشاعت کی، کہ جس میں آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو آپ سے پہلے آئے تھے کہ ان کو دعوت نہیں، ان کے ذمہ دعوت دینا نہیں ہے، اسلام کو پھیلانا نہیں ہے. ان کا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا، یعنی مالی جو عبادتیں ہیں وہ انجام دینا ہے، بدنی جو عبادتیں ہیں وہ انجام دینا ہے. اب اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اس میں خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلی قوموں اور ہماری جو قوم ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، کیا چیز ہے جو اس امت کو ممتاز کرتی ہے؟ کون سی وہ خصوصیت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے ان میں نہیں پائی جاتی؟ ان کو دعوت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، تبلیغ کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، گھر گھر جا کر اسلام کی طرف بلانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امت، تم امتوں میں سب سے بہتر ہو. اخرجت للناس، جس کو صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تفریح کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، دکان پر بیٹھنے کے لیے صرف نہیں پیدا کیا گیا، صرف شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مکان بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ تو تمہاری دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ تو تم پوری کرو گے، اپنے شوق سے کرو گے، مجبور ہو کر کرو گے، بچوں کی محبت میں کرو گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں کرو گے. اصل جو مقصد ہے جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ تأمرون بالمعروف، وہ ہے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کی تلقین کرنا، حق بات پر ان کو آمادہ کرنا اور برائی سے روکنا، برائی سے بچانا، برائی سے محفوظ رکھنا. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو کہے کہ جھوٹ اچھا ہے، جو کہے کہ چوری اچھی ہے، جو کہے کہ خیانت اچھی ہے، جو کہے کہ بد نظری اچھی ہے، جو کہے کہ فراڈ اچھا ہے، جو کہے کہ دھوکہ دینا اچھا ہے، جو کہے کہ 420 اچھی ہے، جو کہے کہ مکاری اچھی ہے.
جو کہے کہ الزام لگانا اچھا ہے، تہمت لگانی اچھی ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے سماج میں چاہے وہ جتنا برا سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ ان تمام برائیوں میں مبتلا بھی ہو، تب بھی ان کو اچھا نہیں کہے گا۔ ٹھیک، اب اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، اسی طرح اچھائی کا معاملہ ہے کہ ہم سب جانتے کہ اچھائی کیا ہے۔ اب جب حکم دیا جا رہا ہے ہم کو، یا کہا جا رہا ہے ہمارے بارے میں کہ تمہیں یہ دو کام کرنے ہیں، اب کوئی کہے کہ ہمیں دوسروں کو تو برائی سے روکنا ہے، ہم سے اس میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی برائی سے روکو، ہم کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے ان کو روکو۔ تو ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، سب کو ہم اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں اور سب کو ہم برائی سے روک رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں روک رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل گویا بیکار ہے۔ برائی کی دعوت دینے سے پہلے ہم کو بھی برائی سے رکنا ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ تو کہنے سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے جو فرق پچھلی قوموں میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پایا جاتا ہے کہ وہ قومیں عبادت کے لیے تھیں اور یہ قوم عبادت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بندگی بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا بھی ہے اور برائی سے ان کو روکنا بھی ہے۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی اس میں کیا کہا گیا کہ جو آپ کہیں وہ آپ کو کرنا بھی ہے۔ تو اس میں گویا پوری بات آ گئی، اس امت کی خصوصیت بھی آ گئی، اس امت کا جو امتیاز ہے، اس امت کی جو شان ہے وہ بھی آ گئی، ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے وہ فرض بھی اس میں آ گیا۔ اب دوسری بات کہ یہ جو کہا گیا برائی سے روکنا یا دعوت دینا یا تلقین کرنا، اس کو بھی اگر آپ تھوڑا پھیلا کر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دیں، ٹھیک، یعنی کھل کر آپ اس سے کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جنت پر، دوزخ پر۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو براہ راست دعوت دیں، یہ کام اس ملک میں مشکل ہے، ٹھیک۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ اسلام کا تعارف کرائیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو اچھائیاں ہیں، اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو فرق ہے وہ فرق ان کے سامنے واضح کریں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کیسی ہو جاتی ہے، کیا تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے۔ یہ تعارف کرانا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کا تعارف دوسرے مذہب کے لوگوں سے کرا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا اسلام بغیر دوسرے مذہب کی برائی کیے، ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جب تم ان کو برا بھلا کہو گے تو جواب میں وہ اللہ میاں کو برا بھلا کہیں گے، جواب میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اور اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے، جس طرح کی واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں بہت حد تک دخل ہماری غلطیوں کا بھی ہے۔ جس طرح ہم ان پر تبصرے کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے تبصرے کرنے کی؟ ہم ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر پھر وہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین کا تعارف کرانا ہے، اپنے اسلام کی خصوصیات کو ان کے سامنے بیان کرنا ہے، ہمیں دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
دوسرے مذہب کی جو شخصیات ہیں مذہبی، ان کے بارے میں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب آپ ایک تصویر اچھی رکھ دیں گے تو دوسری تصویر کی خابیاں تو خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ مطلب آپ اگر سفید رنگ رکھ دیں تو اگر کوئی کالا رنگ ہے کہیں تو وہ تو اس کی کالک اور اس کی سیاہی تو واضح ہو ہی جائے گی کہ اگر یہ سفید ہو تو یہ کالا ہے۔ جب آپ سفید سامنے لائیں گے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی وہ دوسرا رنگ کالا ہے، وہ تو ہر آنکھ لکھنے والا بتا دے گا ہاں وہ کالا ہے اگر یہ سفید ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو پہلی چیز اس امت کی اس خصوصیت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرنا ہے، جو کہنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ دعوت ایک یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں، ایک یہ ہے کہ ہم اسلام کے تعارف کرائیں۔ اس کا معاملہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہے۔ اسلام کا تعارف ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں کرائے گا، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا وہ بھی جانتا ہے۔ اب تیسری چیز جو دعوت سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے اصلاح۔ ایک دعوت ہے، ایک ہے اصلاح۔ اصلاح کی اہمیت دعوت کی اہمیت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو تو مسلمان اسلام کے قریب کرتے جائیں لیکن ہمارے ہی بھائی اسلام سے باہر ہوتے جائیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ پیسے دیکھیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے الحمدللہ یہ پڑھ لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا ایسا، لیکن ہمارے کتنے بھائی نکلے جا رہے ہیں، ہماری کتنی بہنیں نکلی جا رہی ہیں، ان کا عقیدہ کس طرح خراب ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی اسی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس طرح کے دعوت پر توجہ دی جاتی ہے اسی طرح اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں، ہمیں مطلب اپنی خامیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو نقصان پہنچانے کے سبب بھی ہم ہی بنتے ہیں۔ دیکھیے آپس کا مجمع ہے، بات کھل کے کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ جماعت میں نکل چکے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم بتائیں کہ ہمارے والد صاحب دہلی میں ملازمت کرتے تھے اور سرکاری ملازم تھے۔ ماحول اس وقت وہاں کا اتنا خراب تھا کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت، کیونکہ زیادہ تر اس میں عیسائی تھے جو مصر کے تھے اور لبنان کے تھے، ٹھیک، وہ بالکل آزاد، سب غیر مطلب بالکل ملحد قسم کے تھے۔ تو ہمارے والد صاحب ہر جمعرات کو نظام الدین جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بچایا وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین۔ اگر ہمارا وہاں سے تعلق نہ ہوتا اور ہر جمعرات کو وہاں حاضری نہ ہوتی تو شاید وہ ماحول ہم پر بھی اثر ڈال دیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کام اس لیے بہت اہم ہے، لیکن ہمیں تھوڑی اپنی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ شکایتیں لوگوں کو ہیں جماعت کو لے کر، تبلیغ کو لے کر۔ پہلی شکایت جو ہے وہ یہ کہ یہ اپنے حلقے کے لوگوں کو تو پہچانتے ہیں، اگر جماعت سے آدمی وابستہ نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح معانقہ وہ اپنے تبلیغی بھائی سے کریں گے اتنی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ وہ دوسری جماعت کے آدمی کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن شکایت کبھی صحیح بھی ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہوتی ہے، تو تھوڑی سی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ جس طرح معانقہ یا مصافحہ اپنے تبلیغی بھائی کے ساتھ کرتے ہیں اس سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ دوسرے سے کیجئے، تبھی تو وہ جڑے گا۔ تالیف قلب کسے کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ یہ تو اپنا ہے ہی، جو آپ کا اپنا نہیں ہے، جو آپ سے تھوڑا بیزار ہے، آپ سے روٹھا ہوا ہے، آپ میں خامیاں تلاش کرتا ہے، آپ پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتا، اس کو اپنا بنائیے۔ اس کو اپنا بنانے کے لیے ضروری ہے اخلاق۔ آپ اگر ان کو ایک بار سلام کرتے ہیں ان کو 10 بار سلام کیجیے، ان کی ایک بار عیادت کرتے ہیں ان کی 10 بار عیادت کیجیے۔
ان سے ایک بار مسکرا کر ملتے ہیں، ان سے 10 بار مسکرا کر ملیے تو دیکھیے انشاءاللہ آپ کا حلقہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بیان کی گئی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ آپ بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے۔ یعنی ایک طرف تو قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، یعنی آپ کی رسالت کا ذکر ہے، آپ کے بشیر ہونے کا تذکرہ ہے، نذیر ہونے کا تذکرہ ہے، ٹھیک۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن خاص طور پر قرآن کریم میں جو آپ کا وصف بیان کیا گیا ہے وہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، وہ کیا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کریم میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اب آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات آپ سامنے رکھیے اور پھر اپنے کو ان صفات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہم شاید 1/4 بھی ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ کہنے کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم پورے پکے مسلمان ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ قرآن کریم میں جو اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو پڑھیے، ان کا ترجمہ کیجئے اور پھر اس آئینے میں آپ خود اپنے کو کھڑا کیجئے آئینے کے سامنے اور دیکھیے کہ آیا ان صفات میں سے کتنی صفات آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات قرآنی تھیں تو ہمیں بھی اپنی صفات کو قرآنی بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم میں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ کے بندوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں، اور وہ صفات ایسی نہیں ہیں کہ وہ ان صفات پر آپ عمل نہ کر سکیں۔ زیادہ تر صفات اس میں ایسی بیان کی گئی ہیں جو ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی رکعت پڑھنا ہے، اتنی تسبیحات پڑھنا ہے، اتنی نوافل پڑھنا ہے، اتنی دیر مسجد میں گزارنا ہے، وہ سب سماج سے تعلق رکھتی ہیں، سماج سے۔ اگر وہ صفات ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ ایک مقولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اب اللہ جانے کہ کتنی اس میں سچائی ہے، کہ انہوں نے کہا زبان اپنے منہ میں بند کر لو، قلم اپنی جیب میں ڈال دو اور اپنے اخلاق سے دعوت دو۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں یا جہاں جہاں اسلام پھیلا تو وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے تلوار سے پھیلا، یہ ایک الزام ہے، اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، اور سب سے بہتر مثال اس کی دی جا سکتی ہے صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ میں جب یہ طے ہوا کہ اتنے عرصے تک ساتھ رہیں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے سمجھیں گے، تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں میں ایمان لانے والوں کی تعداد اگر آپ ایک طرف رکھیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لانے والوں کی تعداد ایک طرف رکھیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ کفار نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، ان کی ایمانداری دیکھی، ان کی سچائی دیکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بنیاد سب سے پہلے یعنی جو کفار تھے وہ بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، امانتیں، یعنی اپنی انتہائی دشمنی کے باوجود امانتیں کس کے پاس رکھاتے تھے؟ فیصلہ کس سے کراتے تھے؟ صادق کسے کہتے تھے؟ یعنی دشمن
کسی دشمن کو کہے کہ یہ سچا ہے، کسی دشمن کو یہ کہے کہ یہ امین ہے، یہ آسان نہیں ہے جب تک پوری طرح یقین نہ ہو، جب تک سینکڑوں تجربات سے وہ گزر نہ چکا ہو۔ اگر دشمن کو ذرا بھی شبہ ہوگا تو وہ کبھی اپنے دشمن کو سچا نہیں کہے گا، یعنی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تعریف اسی وقت کرتا ہے جب ہر طرف سے ٹھوک بجا کر دیکھ چکا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو صفتیں کیا ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے غیر مسلم بھائی ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان امین ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سینکڑوں مسلمان ملے کاروبار میں، سینکڑوں کے سینکڑوں جھوٹے نکلے، سینکڑوں بددیانت نکلے، سینکڑوں کے سینکڑوں بد عہد نکلے۔ جبکہ حدیث شریف میں کیا کہا گیا؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر گویا ایمان نہیں، اور جو عہد کو یعنی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں اس کے اندر دینداری نہیں۔ ہم نے اور آپ نے ایمان کا اور دینداری کا معیار تھوڑا بدل دیا ہے۔ ہم سے آپ سے اگر پوچھا جائے، یعنی کسی کے بارے میں اگر ہم ایک رائے دیں کہ وہ آدمی بڑا دیندار ہے، اور اس سے پوچھا جائے بھائی دینداری کس اعتبار سے آپ نے ان میں دیکھی، تو وہ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار اور اوراد کی پابندی کرتے ہیں، زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے ہیں، تہجد گزار ہیں، یہی تو کہیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص دینداری کی تعریف یہی کرے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینداری کی یہ تعریف نہیں کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والا دیندار نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھ تسبیح پڑھ لیے، لاکھ اذکار اور اوراد کی پابندی کر لیجئے، صبح سے لے کر شام تک مسجدی میں رہیے، مہینے میں 25 روزے رکھ لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں آپ دیندار نہیں۔ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور امانت میں خیانت کو صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ پیسے میں خیانت، ایسا نہیں ہے۔ خیانت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خیانت وقت میں بھی ہوتی ہے، خیانت باتوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک بات کی، ہم نے جا کر پھٹ سے ان سے کہہ دی، خیانت ہو گئی۔ 5 بجے کا ٹائم تھا، آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، 9 بجے آپ کو جانا ہے، آپ 9:30 بجے جا رہے ہیں، 5 بجے واپس آنا ہے، آپ 4 ہی بجے واپس آئے جا رہے ہیں بہانہ بنا کر، خیانت ہو گئی۔ تو خیانت کی یہ شکلیں جو ہیں ادھر ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہم خیانت صرف اس میں سمجھتے ہیں کہ پیسہ کسی نے رکھا ہے تو پورا ادا کر دیں، حالانکہ اس امانت میں بھی ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو پورے اترتے ہیں۔ بقیہ جو خیانت کی شکلیں ہیں ان میں تو شاذ و نادر ہی شاید کوئی بچ پائے، جو نہ وقت کی خیانت کرے نہ بات کی خیانت کرے۔ خیانت یہ بھی ہے کہ 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، آپ جا کے کان لگا کر کھڑے ہو گئے، یہ بھی خیانت ہے۔ آدمی نے آپ سے ایک راز بتایا، آپ نے دوسرے سے کہہ دیا، اور اس سے بھی کیا کہا؟ دیکھو کسی سے کہنا نہیں۔ اس نے بھی سن لیا، اس نے سوچا یہ بات نہ کہنے کی ہے اس لیے اہم ہے، لہٰذا بتانا بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا، اور اس سے بھی یہی کہا، دیکھو بھی کسی سے کہنا نہیں۔ یہ بات پھیلتی گئی، اس میں کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بات معمولی نہیں ہے یہ، انہی باتوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، انہی سے تعلقات میں دراڑیں پڑتی ہیں، انہی سے جھگڑوں کی نوبت آتی ہے، اسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجہ پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ خیانت اگر ہے تو لا ایمان، آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے اندر ایمان نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے
کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ہاتھ کی تکلیف صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھپڑ مار دیا، نہیں ماریں گے بھائی، کیا اتنے ہی ہیں؟ زبان سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو گالی بھائی بکنے سے تکلیف ہوتی ہے، گالی نہیں بکیں گے، لیکن کسی کا راز ظاہر کرنا، کیا زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی جب اس کو پتہ چلے گا؟ کسی کی برائی کسی سے کرنا، کیا اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اور ہاتھ کی تکلیف صرف مار پیٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں، یہیں کا ہے رائے بریلی کا۔ ہمارے ڈاکٹر خان صاحب یہاں رہتے ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ، ڈاکٹر خان صاحب کنی تلے میں جو بیٹھتے ہیں، ان کی بینائی تقریباً جا چکی ہے۔ بغل میں بالکل مسجد ہے، انہوں نے خود بتایا، اس لیے بتا رہے ہیں، بغل میں مسجد ہے۔ وہ فجر میں اپنا اٹھتے ہیں اور راستہ معلوم ہی ہے، اتنا روز آدمی چل رہا ہے تو اتنا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ جاتے تھے۔ ایک دن معلوم ہے کہ صاحب ان کے بہت چوٹیں آ گئی ہیں، تو ہم ان کو دیکھنے گئے، تو انہوں نے بتایا کیسے چوٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں روز جاتا تھا، کسی کا گھر بن رہا تھا، ان صاحب نے رات میں سامان آیا، سریاں، وہ انہوں نے مسجد کے راستے میں ڈال دیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ بیچارے صبح اٹھے، کبھی وہاں سریا دیکھی نہیں، کبھی سریا ملی نہیں، یہ سمجھے راستہ صاف ہے، گئے، سریا میں ان کا پاؤں پھنسا، بیچارے گرے، کافی ان کے چوٹیں آئیں۔ یہ بھی ہے مسلمان، وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب جس نے وہاں سریا ڈالی، تکلیف پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ اور صرف ان کو نہیں پہنچائی، ہر اس شخص کو پہنچائی جو مسجد جا رہا ہے۔ کتنے بچے گریں گے، کتنے بوڑھے ٹھوکر کھائیں گے، اور نہ بھی گریں، نہ بھی ٹھوکر کھائیں، آنے جانے میں تو پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی دین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ اس کی بھی ضرورت ہے کنارے لگانا۔ جب آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، جب وہ سارے اجزاء ملتے ہیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا، جیسے کوئی بھی چیز، جیسے ہمارا جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اگر ہاتھ ہمارا خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو ہم لولے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پاؤں اگر ہمارا خدا نخواستہ کام نہ کرے تو ہم لنگڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دماغ کام نہ کرے تو ہم پاگل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آنکھ کام نہ کرے تو اندھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کیا ہم کو مکمل کہا جائے گا؟ ایک حصہ۔ ایسا ہی معاملہ ایمان کا ہے، ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ سارے پارٹس، کوئی بھی مشین ہو، جب سب ملیں گے تبھی تو مشین چلے گی۔ حتیٰ کہ کرنٹ اگر نہیں جا رہا ہے مشین میں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مشین نہیں چلے گی۔ ایمان بھی گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، سارے اجزاء مل جائیں گے، ایمان بڑھ جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک حصہ اگر کم ہوا، ایک پارٹس بھی اگر کم ہوا تو ایمان آپ کا گھٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا 70 سے اوپر ایمان کے اجزاء ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ، ہر مشین کے پرزوں میں بعض پرزے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور بعض پرزے کیا ہوتے ہیں، وہ کم قیمت رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم میں آنکھ کی جو قیمت ہے وہ ہماری انگلیوں کی تو نہیں ہو سکتی، کان کی جو قیمت ہے وہ ہمارے ناخن کی تو نہیں ہو سکتی، جو ناک کی قیمت ہے وہ ٹخنے کی تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا افضلھا، اس میں جو سب سے اہم حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو سب بیکار ہے۔ اور اس میں سب سے نیچے کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی بھی ایسی چیز کو ہٹا دینا جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکے، کوئی پھسل سکے، کوئی گر سکے۔ تو ہم سارے کام ایمان کے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غلطی کرتے جا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب ایمان مکمل نہیں ہے تو جو وعدے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں وہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟
جیسے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مایوس مت ہو، غم مت کرو، تم ہی بلند ہوگے، تمہیں ہی اقتدار ملے گا، اب بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو ہم مومن ہیں کہاں؟ ادھورے مومن پر یہ وعدے نہیں ہیں، ایک ناقص مومن کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو کہا گیا تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ کرتے کیا ہیں؟ کیلا کھایا وہیں ڈال دیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیے، پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں کرسی پر، ٹرین سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری ٹرین آنا ہے جس پر ان کو جانا ہے، اندر سے ایک سامنے کیلا کھایا اور چھلکا کھڑکی سے باہر ڈال دیا، وہ پلیٹ فارم پر بالکل گرا۔ مولانا اس عمر میں، بڑھاپا ہے، ضعف ہے، اٹھتے ہیں اپنی کرسی سے، جو بینچیں لگی ہوتی ہیں وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنی چھڑی سے اس کیلے کے چھلکے کو پلیٹ فارم کے نیچے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک تھا، ٹرین آئے گی، لوگ اتریں گے، لوگ چڑھیں گے، کسی کا بھی پاؤں اگر اس پر پڑ گیا تو وہ پھسل کے نیچے چلا جائے گا۔ یہ ہے مومن۔ ادھر توجہ بہت کم جاتی ہے ہم لوگوں کی۔ مولانا کا تو یہاں تک معاملہ تھا کہ جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، دیکھا سڑک پہ نل کھلا ہوا ہے، مولانا نے گاڑی رکوائی، اور جو ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا ہے اس سے کہا یا خود کہ جا کر اس نل کو بند کر دو۔ پانی کا ضیاع یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس میں بھی تمہیں احتیاط کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا نعمت کی ناقدری ہے، اور نعمت کی ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آج جو پانی کی سطح نیچے ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لڑائیاں پیٹرول کو لے کر نہیں ہوں گی، پانی کو لے کر ہوں گی۔ سوچ لیے پانی کا ضیاع کتنا ہو رہا ہے، پانی کہاں کہاں ضائع کیا جا رہا ہے، کس کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے، کس کس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ تو وہ تو ہونا ہی ہے، پھر جب آپ ضائع کریں گے نعمت تو نعمت پھر آپ سے چھن جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا ذہن ادھر جاتا ہے، مطلب ہم کہہ رہے ہیں، کرتے ہم بھی نہیں ہیں، حقیقت ہی ہے۔ پتہ نہیں ان طرح یعنی ان کاموں کو کرنے میں ناک آڑے آ جاتی ہے، مطلب ایک اندر سے ایک جھجک ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں مولانا صاحب جا کے ذرا چھلکا ہٹا رہے ہیں، مولانا صاحب گاڑی سے اتر کر نل بند کر رہے ہیں۔ یہ ہماری انا، یہ ہمارا نفس، یہ ہماری ذات ہمیں بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اپنی اس انا سے بھی باہر آنا ہوگا، اپنی ذات سے باہر آنا ہوگا، خود پسندی سے باہر آنا ہوگا، گھمنڈ اور تکبر سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم پیدا کریں گے اپنے اندر، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ ہماری وہ عبادتیں جو مسجد میں ہیں، یا وہ عبادتیں جو گھروں میں ہیں، یا وہ عبادتیں جو صرف ہمارے اندر ہیں، مثلا ہمارا روزہ، اس کا تعلق مسجد سے بھی نہیں ہے، لیکن وہ روزہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے، نظر صرف افطاری آتی ہے، اور سحری بھی نہیں آتی کیونکہ وہ بھی لوگ سوتے رہتے ہیں۔ افطار میں یعنی بھوکوں کی طرح، واقعی مطلب جو شکل ہوتی ہے بھوکوں کی طرح، ندیدوں کی طرح کھاتے ہوئے یا خریدتے ہوئے ہمارے ہندو بھائی دیکھتے ہیں۔ صاحب ایک ہی یعنی پورے دن کا یہ افطاری میں کھا لیں گے، کہنے کو یہ ہے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، لیکن رات کا کھانا یا افطاری میں یہ پوری تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے غیر مسلم بھائی ہماری افطاری دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارا روزہ نہیں دیکھتے، وہ ہماری نمازیں مسجد میں آتے جاتے تو دیکھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں دیکھتے۔ حج تو خیر وہ دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ اب ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیں، باقی وہاں وہ جا نہیں سکتے ہیں، ایسی زکوٰۃ انہیں معلوم نہیں۔ جو چیزیں وہ دیکھیں گے وہ یہ ہیں، جب آپ کو دیکھیں گے ہٹاتے ہوئے، جب آپ کو دیکھیں گے کوڑا کنارے
کرتے ہوئے، جب معاملات میں دیکھیں گے وعدہ پورا کرتے ہوئے، جب دیکھیں گے ایک ایک پیسے کا حساب کرتے ہوئے، جب دیکھیں گے جو چیز آپ نے کہی وہی دیتے ہوئے، تب وہ کہیں گے ہاں یہ کچھ الگ ہے۔ یہ ہے اسلام جو سڑکوں پر نظر آنا چاہیے، دکانوں پہ نظر آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی مثال دی، نشانی بتائی، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذبا، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتا ہے، خیانت کو اسی شکل میں دیکھیے گا جو میں نے بتائی۔ اور چوتھی بھی بتائی گئی ہے، اذا خاصم فجر، کبھی کسی سے جھگڑتا ہے تو پھر بد زبانی پر، بد کلامی پر، گالم گلوچ پر آ جاتا ہے۔ اپنا سماج اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں؟ تو ہم مسلمان، وہ دیکھیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ حدیث سامنے رکھیے جس میں مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے، اور یہ حدیث سامنے رکھیے جس میں منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں آپ کو ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اپنے بارے میں ایک فیصلہ لے سکتے ہیں، ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ہم منافقوں کے خانے میں ہیں یا مسلمانوں کے خانے میں ہیں۔ اچھا، یہ سب کے بعد پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن کریم میں دیکھیے کہا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں وہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اس سے پہلے جو بھی اہل ایمان رہے ہوں، ان کو جس طرح اس نے خلافت دی، خلیفہ بنایا، اقتدار دیا، بالادستی دی، فتح سے ہمکنار کیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ان کے دین کو نافذ کرے گا، اس دین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی اس حالت سے جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ جانے کہاں پر 4 آدمی ہمارے پیٹیں، ہو رہا ہے کہ نہیں، نہ جانے کب بلڈوزر چل جائے، نہ جانے کب گھر ڈھا دیا جائے، نہ جانے ٹرین میں کس کو پھینک دیا جائے۔ یہ خوف کی حالت ہے کہ نہیں اس وقت؟ فرمایا کیا، اس خوف سے نکال کر امن کی حالت میں تمہیں پہنچا دے گا۔ لیکن آگے کیا، یہ آیت تو ہم سامنے اگر آدھی رکھیں تو بڑے امید میں بیٹھ جائیں گے، لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، 2 شرطیں ہیں۔ یہ سب ہوگا، جو طاقت امریکہ کو حاصل ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، جو اقتدار امریکہ کے پاس ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تمہارا حکم چلے گا، تمہارا فیصلہ مانا جائے گا، ساری یہاں کے رہنے والی قومیں تمہارے تابع دار بن جائیں گی، تمہاری ماتحت ہو جائیں گی، تمہارے حکموں کو قبول کریں گی، اس پر چلیں گی، ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یعبدوننی، لیکن کب؟ جب وہ میری بندگی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب بندگی جو ہے، اس بندگی کو بھی سمجھیے، یہ جو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو اگر عبادت وہ مانی جائے جو عبادت ہم سمجھتے ہیں، تو دن میں 5 نمازیں ہیں، وہ 5 نمازیں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 نمازوں میں اگر آپ پوری پابندی کریں سنتوں کی، نوافل کی، تو آدھا گھنٹہ رکھ لیے ایک نماز میں، چلیے 5 میں کتنا ہو گیا؟ پھر کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے۔ حج سال میں 1 بار، وہ بھی ضروری نہیں، زندگی میں 1 بار۔ زکوٰۃ اگر آپ دے سکتے ہیں تو، روزہ وہ بھی سال میں 1 مہینہ، تو بقیہ دن کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، 2.5 گھنٹے کی عبادت کے بعد جو باقی جو یعنی 21 ساڑھے 21 گھنٹے بچتے ہیں، وہاں وہ کاہے کے لیے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت تو 2.5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔
تو کیا مطلب ہوا؟ عبادت صرف یہی نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی، اپنی صبح، اپنی شام، اپنا سونا، اپنا جگنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائیں، یہ ہے عبادت۔ اس کو کہیں گے ہاں یہ مومن ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب اس میں آ جائیں گی کہ اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ عبادت کے دائرے میں آ گئے، اور شریعت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو آپ عبادت کے دائرے میں نہیں آئے بلکہ عبادت کے دائرے سے باہر چلے گئے۔ تو یہ جو وعدہ کیا گیا ہے اقتدار کا، حکومت کا، غلبے کا، بالادستی کا، یہ عبادت سے جڑا ہوا ہے، اور عبادت اپنے پورے وسیع مفہوم کے ساتھ۔ اچھا، تنہا یہ عبادت بھی کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی اس طرح گزار سکتے ہیں یا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شرک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جو توقع خدا سے رکھنی چاہیے صرف وہ دوسروں سے رکھنے لگتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے دل میں یہ رہتا ہے کہ میرا کام یہ قانون گو بنا دے گا، میرا کام اس لیک پال سے ہو جائے گا، یہ بلاک پرمکھ جو ہے اس سے دوستی بنا کے رکھو، کام بنے گا تو اسی سے بنے گا، ڈی ایم صاحب سے تھوڑے تعلقات بنا لو، ضرورت تو انہی سے پوری ہوگی۔ یہ کیا شرک نہیں ہے کیا؟ یقین میں کمی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈی ایم کی کیا حقیقت، قانون گو کی کیا حیثیت، بلاک پرمکھ کا کیا اس کا مقام؟ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل میں ڈالے گا تو اپنے پاؤں سے چل کر آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کی خوشامد کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہے، یعنی توحید ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں سب جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، نہیں، ہمیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، محبت سے پیش بھی آنا ہے، اپنے اسلامی اخلاق کو ان کے سامنے لانا بھی ہے، بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، بد سلوکی نہیں کرنا ہے، بد زبانی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے، لیکن معاملات کے وقت یقین یہی رکھنا ہے کہ کام ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ چیز جب پیدا ہوگی، یعنی یہ توحید اور عبادت اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ، تو آج یہ ملک ہمارا ہوگا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں نے کہا، لِرُسُلِهِمْ، اپنے انبیاء سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو برتاؤ کیا، جو طرز عمل ان کا رہا، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ آج یہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے، پاکستان جائیے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ آپ کی زمینیں لے لی جائیں گی، آپ کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ NCR وغیرہ جو چل رہا تھا اس میں کیا کیا دھمکیاں دی جا رہی تھیں، یہی تو ہے۔ تو یہ دھمکیاں ان کو بھی دی گئیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کفر کرنے والوں نے، ایمان نہ لانے والوں نے اپنے نبیوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تمہیں نکال کر رہیں گے، من ارضنا، اپنے ملک سے، اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے، او، دیکھ لیے یہاں کے ماحول میں دیکھیے گا، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے ہی مذہب میں واپس آ جاؤ۔ یعنی گھر واپسی کی بات یہاں چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ کہ اگر اس ملک میں اگر تمہیں رہنا ہے تو یہ وندے ماترم کہنا ہوگا، یہ نعرے لگانے ہوں گے، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ تو یہی بات تو انہوں نے بھی کہی، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں نا گھر سے نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، ہمارے دائرے میں آ جاؤ، ہماری طرح تم بھی وہ سب کرنے لگو جو ہم کر رہے ہیں، ان کو ہم ہلاک کریں گے۔ کہنے والا کون ہے؟
ہم آپ نہیں ہیں. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم ان کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد اس علاقے کا تمہیں مالک بنا دیں گے, تمہیں یہاں بسائیں گے, تمہیں یہاں آباد رکھیں گے, تم یہاں رہو گے, مالک بن کے رہو گے, پوری قوت کے ساتھ رہو گے, پوری طاقت کے ساتھ رہو گے. اس کے بعد فرمایا ذالک, لیکن یہ جو ہم کریں گے کہ ان کو ہلاک کر کے تمہیں یہاں پھر آباد کریں گے, اس کے لیے یہ ہوگا لمن خاف مقامی, جو ڈرتا ہوگا میرے روبرو کھڑے ہونے سے, یعنی جس کو میرے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوگا, جواب دہی کا احساس ہوگا, اور اس ڈر سے وہ گناہوں سے بچتا ہوگا. سمجھے آپ؟ وخاف وعید, اور جو میرے دھمکیوں سے, میری وعیدوں سے جو خوف زدہ رہتا ہوگا, اور خوف زدہ رہ کر میرے حکموں کی پوری پابندی کرتا ہوگا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو ہم اس کے بھی تو حقدار نہیں بن رہے ہیں, تو کہاں سے مدد آئے گی, کہاں سے ہمارے مسائل حل ہوں گے, کہاں سے ہماری وہ عزت جو کبھی تھی وہ لوٹے گی. تو یہ چند باتیں اس موقع پر جو ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو, جن کو بظاہر ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, جن کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے, جن کو ہم عبادت کا درجہ بھی نہیں دیتے ہیں, عبادت سمجھ کر ان کو انجام بھی نہیں دیتے ہیں, یہ غلطی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہماری غلطی بد نیتی نہیں ہے, ہماری غلطی بے نیتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جس پر ہمیں ثواب ملنا چاہیے, ہم اس کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. وہ کام جس سے نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں نکلتا. وہ کام جس سے خدا کی رحمت متوجہ ہونی چاہیے, خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ کام ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. تو جب اللہ کے لیے نہیں کیا تو اس کی رحمت کیوں متوجہ ہوگی, کیوں اس کا وہ نتیجہ نکلے گا. تو یہ نیت ضرور اپنی درست کر لیں. نماز میں تو کرتے ہیں, روزے میں کرتے ہیں, روزے میں کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ سحری کے وقت آدمی نیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن کیلے کے چھلکے کو ہٹانے میں نیت نہیں ہوگی, حالانکہ وہ بھی عبادت ہے. سمجھے آپ؟ ایمان کسی کے ساتھ وعدہ پورا کرنے میں نیت نہیں ہوگی. تو ہر کام جو اچھا ہے اس میں نیت کر لیں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب اگر فرض کیجئے کہ آدمی انہی دو وجہوں سے کام کرتا ہے. ایک وجہ کیا ہوتی ہے, لوگ تعریف کریں, لوگ اس کو سراہیں, میری عزت ہو, میرا چرچا ہو, میرا تذکرہ ہو, لوگوں کے سامنے میری وقت بڑھے. ایک مقصد عام طور پر ہوتا ہے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیے, مطلب جاڑے میں لحاف بٹ رہے ہیں, کمبل بٹ رہے ہیں, سویٹر بٹ رہے ہیں, اس کا اعلان ہو رہا ہے, اشتہار دیا جا رہا ہے, اخبار میں اس کو چھاپا جا رہا ہے. وہی اگر فرض کیجئے کہ اتنی تشہیر نہ ہو, اتنا پروپیگنڈا نہ ہو, اتنا ان کا چرچا نہ ہو, تو اگلے سال وہ کمبل ہی نہیں بانٹتا آدمی. کہتا فائدہ کیا, ہمیں دیا اسی نے نہیں مان کے دیا, جس کو دیا اس نے بھی نہیں مانا, سلام تک نہیں کرتا, وہ گزر جاتا ہے. جبکہ 2 کمبل دیے تھے اس کو, 1000 روپے کا لحاف دیا تھا, اس کے بعد بھی صاحب وہ بغیر سلام کیے جا رہے ہیں. میں بیمار ہوا دیکھنے بھی نہیں آئے, میرا بچہ بیمار ہوا کبھی آ کر انہوں نے پوچھا بھی نہیں. اب ان کا کمبل اگلے سال گیا بھائی. تو یہ کیوں ہوا, آپ کا دل کیوں دکھا؟ اس لیے دکھا کہ آپ نے تعریف کے لیے کیا, تعریف نہیں ہوئی, آپ کا دل دکھا, آپ نے وہ کام بند کر دیا. وہی کام اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو وہ سلام کرتا نہ کرتا, خیریت پوچھتا نہ پوچھتا, آپ سے آ کر ملتا یا نہ ملتا, آپ کو پرواہ بھی نہ ہوتی. آپ یہی کہتے میں نے ان کے لیے کیا ہی نہیں تھا, میں نے جس کے لیے کیا بس وہ کافی ہے, وہ خوش ہو جائے, وہ راضی ہو جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ نیکی پہ نیکی کرتا جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, وہ نیک کام جو اس نے کیے تھے لیکن بد نیتی یا بے نیتی کی وجہ سے جب صلہ وہ نہیں ملتا تو وہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے, اور وہ نیکی جو مل سکتی تھی اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ نیت پر بھی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم اپنی بھی نیت درست کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے
یعنی دعوت کا، تبلیغ کا، اور جو میں نے خصوصیت بتائی بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ کے کاندھوں پر دیا اور آپ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ کام اسی وقت نتیجہ خیز ہوگا جب ہمارا عمل اور ہمارا قول یعنی ہماری دعوت دونوں میں مطابقت ہوگی، اور بغیر اخلاق کے کوئی بھی کام آپ کریں گے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ ایک طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف اپنی بد اخلاقی سے ان کو دور کر رہے ہیں، تو عجیب ہے کہ مطلب آپ صفائی بھی کرتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے گندگی بھی ڈالتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا آپ نے کہا تو یہ، وہ متاثر ہوا آپ کی باتوں سے، لیکن پھر شام کو اس نے دیکھا یہ تو خود یہی کر رہے ہیں۔ جو اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہم اپنے کو بہتر بنائیں گے اور اس چیز سے بچیں گے، 2 منٹ میں آپ کو دیکھ کر وہ خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق اور دعوت اس کا ساتھ اگر رہے گا تو انشاءاللہ یہ کام بہت مؤثر ثابت ہوگا اور اس کے وہ نتائج سامنے آئیں گے جن کی ہم اور آپ بھی شاید توقع نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔